اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم نے آیت نمبر 19 پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِيقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ اس کی سادہ ٹرانسلیشن پڑھ لیتی ہوں پہلے۔ اور اسی طرح ہم نے دوبارہ اٹھا کھڑا کیا ان کو تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں آپس میں۔ اچھا، پیچھے ہم نے کیا اس کے بارے میں پڑھا ہے کہ اب آپس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا تھا، ان کو ہلاتے جلاتے رہے تھے، ان کو دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ۔ پھر پہلے تو ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ جیسے کہ جاگ رہے ہیں، بیدار ہیں، لیکن اصل میں یہ لوگ سوئے ہوئے تھے۔ تو ایک تو یہ کنڈیشن بڑی خوفناک دکھائی گئی کہ آنکھیں کھلی ہیں اور یہ لوگ پکی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ دوسری بات، ان کے باہر جو کتا ہے وہ ایک ایسی حالت میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہ بھی ڈرانے کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے آگے کو۔ اچھا، کتے کے بارے میں ایک اور بات بتاتی چلوں کہ جو اس کی کنڈیشن تھی نا، ہاتھ پھیلا کے آگے، جو آگے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہونا، یہ آتا ہے، مطلب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ایسے کتے بیٹھے ہوں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، یعنی وہ اور اوپر سے ایک خوفناک طریقے سے بیٹھنا کہ بھئی اگر کوئی چھیڑ نہیں سکتا ایسے اس کتے کو، اور جیسے ہی اگر کسی نے چھیڑنے کی کوشش کی تو وہ بس اپنی جان بچا لے۔ تو یہ ایک خوفناک، ایک تو اندر ایسی سچویشن ہوئی ہوئی تھی اور ایک باہر ایسی سچویشن ہوئی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طرح حفاظت کی۔ پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے، اسی طرح ہم نے دوبارہ اٹھا کھڑا کیا۔ اسی طرح سے کیا مراد ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے وہ سوتے میں حفاظت کی، ایک کتے کے ذریعے سے حفاظت کی، اسی طرح ہم نے دوبارہ اٹھا کھڑا کیا، یعنی دوبارہ ہم نے ان کو اٹھا کھڑا کیا انہی کی حفاظت کے لیے، وہ جس زمانے میں اٹھے ان لوگوں کے لیے اٹھا کھڑا کیا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں، بینہم آپس میں سوال کریں۔ قال قائل، کہا ایک کہنے والے نے، منہم ان میں سے۔ اچھا ایک سیکنڈ، اچھا جی، تو کیا کہا جا رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، کہ اسی طرح ہم نے دوبارہ اٹھایا ان لوگوں کو تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں آپس میں۔ اب کیا سوال کریں؟ بعضا کہتے ہیں ایسا اٹھانا جس میں کوئی خاص، کوئی سیریس مقصد موجود ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، دوبارہ اٹھایا، تو اس کا مطلب کیا ہے، اس میں کوئی خاص اور کوئی بہت ہی سیریس مقصد پیچھے ہے، تاکہ پہلا کیا مقصد کہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں۔ اب کیا سوال کریں؟ قال قائل منہم، کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے۔ قال قائل، کہنے ایک، یعنی بہت سارے لوگ ہیں اور ان میں سے کسی ایک نے کہا ہے۔ اب یہ جو قالا ہے نا، یہ دو لوگوں کے لیے تو بالکل استعمال نہیں ہوتا، یہ دو سے زیادہ لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو تین تو سمجھ لے کہ ہیں۔ منہم کم لبثتم، کہ تم کتنی دیر ٹھہرے۔ ایک گروپ کے لوگوں نے کہا کہ تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہو، یعنی تین لوگ اگر سمجھیں ایک جگہ پہ موجود ہیں تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کیا کہ تم کتنی دیر اس جگہ پہ ٹھہرے۔ قالوا لبثنا، آگے سے پھر قالوا، پھر مزید تین لوگ ہیں اور ان میں انہوں نے کہا کہ ہم تو ٹھہرے ایک دن، اور یا پھر بعد یوم، یا پھر دن کا ایک حصہ۔ قالوا ربکم، انہوں نے کہا تمہارا رب عالم، خوب جانتا ہے۔ اب ایک اور گروپ آف پیپل، یعنی اور ایک گروپ کے لوگوں نے کہا کہ یہ ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، ہم لوگ تو سوئے ہوئے تھے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے اس بارے میں کہ ہم یہاں کتنی دیر ٹھہرے۔ بما لبثتم، ہم یہاں کتنی دیر ٹھہرے۔ لبثتم کتنی دفعہ اس آیت میں استعمال ہو گیا ہے کہ تم پہلے کتنی دیر ٹھہرے، پھر آگے سے انہوں نے کہا ہم اتنی دیر ٹھہرے، یا دن کا کچھ حصہ، پھر آگے سے کہا ہم ٹھہرے، ہم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ فَابْعَثُوا، چنانچہ تم بھیجو،
باسا کا لفظ یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اٹھایا اور ان لوگوں میں سے آپس میں ان لوگوں نے کسی ایک کو اٹھایا. احداکم کسی ایک کو بواریککم حاذی اپنے اس چاندی کے سکے کے ساتھ. واری کو کہتے ہیں ورق کو کہتے ہیں ایک سکہ کہہ لیں یا پھر ایک ایسی چیز جس پہ کچھ پیسٹ ہو تو ورق ایسی چیز کو کہتے ہیں. تو انہوں نے اس چیز کو اس سکے کو یا پھر اس چیز کو جس پہ کچھ پیسٹ تھا اس کے وقت کے راجا کا یا بادشاہ کا چہرہ الی المدینہ تھی ایک شہر کی طرف بھیجا. اب یہ کتنا مزے کا لفظ ہے باسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اٹھایا اور ان لوگوں نے آپس میں سے کسی ایک کو اٹھایا. کس مقصد کے لیے؟ اور وہ مقصد کیا تھا کہ وہ شہر جائیں. فَلْيَنْظُرْ کہ وہ دیکھیں ایُّہا ازکا کون سا شہر زیادہ پاکیزہ ہے کھانے کے لحاظ سے، تعامن کھانے کے لحاظ سے. اب دیکھیں جی یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ کھانے کا ذکر قرآن پاک میں تو صرف وہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہدایت ہوتی ہے. اب اس کھانے کے لحاظ سے آپس میں اٹھنا ان لوگوں کا اور پھر کسی ایک کو کہنا کہ بھئی جاؤ کھانا لے کر آؤ، اس میں کیا ہمارے لیے ہدایت ہو سکتی ہے؟ اس میں ہمارے لیے ہدایت ایسے ہے کہ کوئی بھی چھوٹا عمل رائے گا نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ نے ان کے چھوٹے سے عمل کو بھی اس قرآن پاک میں ریکارڈ کیا ہے اس لحاظ سے بتانے کے لیے کہ یہ لوگ ایک تو اتنی پریشانی میں موجود ہیں، اپنے بھاگے ہوئے ہیں ایک ایسے بادشاہ سے جو ان کے جان لینے کے پیچھے پڑا ہے، اور یہ لوگ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک سرنگ میں غار میں آئے ہیں جہاں پہ عجیب و غریب سا ماحول ہے، اندھیرا ہے، آوازیں ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. لیکن ایسی حالت میں اب انہوں نے کہا کہ بھئی ایک نے کہا کہ بھئی چھوڑو مجھے تو بھوک لگی ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کون ہے کون نہیں، ہم یہاں پہ کتنی دیر ٹھہرے ہیں، مجھے تو بھوک لگی ہے. لہٰذا کوئی ایسا یہاں سے اٹھے ہم لوگوں میں سے جس کو اس چیز کی بہت زیادہ نو ہاؤ ہو کہ پاکیزہ کھانا، پاک کھانا یعنی حلال کھانا کہاں سے ملتا ہے. اور ایسی حالت میں بھی ان کو پاک کھانے یعنی حلال کھانے کی پڑی تھی. کہتے ہیں کہ اگر آپ کو خطرہ ہو نا آپ کی جان کا، آپ کو پتہ ہو کہ اگر آپ کو بھوک لگی ہے اور آپ کے ارد گرد کوئی حلال کھانا نہ ہو تو آپ حرام کی اتنی بائٹ لے سکتے ہیں، حرام اتنا کھا سکتے ہیں جس سے آپ کی جان بچ سکتی ہے مرنے سے، یعنی آپ مرنے سے بچ سکتے ہیں، اتنا حکم ہے. تو انہوں نے کوئی بھی اپنے طرف وہ ایک آپشن لینے کی بجائے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ بھی آپشن ہے ہمارے پاس، ہمیں کچھ بھی ملے ہم کھا لیں، ہم اتنی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں تو بس اپنی جان بچانی ہے. نہیں، انہوں نے اتنا اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور اتنا خیال رکھا کہ بھئی وہی شخص ایک تو ان میں سے اٹھے جس کو اس چیز کی نوحہ ہو کہ حلال فوڈ کہاں سے ملتا ہے. دوسری بات آگے یہاں پہ یہ جو ہے نا باسا اس میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ اٹھے جو کہ اگر پکڑا بھی جائے تو پیچھے مڑ کے یہ ہمارا پتہ نہ بتائے. باسا میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اگر وہ شخص پکڑا جاتا ہے، اگر بالفرض جو جا رہا ہے کھانا لینے اور کوئی اس کو پہچان لیتا ہے تو ایسی صورت میں صرف وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالے گا، نہ کہ پیچھے والوں کا بھی پتہ بتا دے گا اور ان لوگوں کی جان کو بھی خطرہ ہو جائے گا، ایسا کرے گا وہ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چیز باسا میں شامل ہے. دوسری بات یہاں پہ کیا شامل ہے کہ وہ لوگ اگر وہ شخص جاتا ہے اور پھر یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں، وہ شخص پکڑا جاتا ہے تو پھر اس نے کیا کرنا ہے، اس نے ان لوگوں کی حفاظت کرنی ہے. اور دیکھیں جی 309 سال جو تھے یہ لوگ بعد اٹھے تھے. اب ایسی حالت میں ایک تو کرنسی بالکل چینج ہو چکی ہوئی ہے، دوسرا لائف سٹائل بالکل چینج ہو چکا ہوا ہے، تیسری بات زبان بھی بدل چکی ہے. 300 سال، 300 دہائیاں، 3 دہائیاں تھوڑی نہیں ہوتی ہیں، اس میں کیا کچھ بدل چکا ہوتا ہے. زبان ہو سکتا ہے لینگویج بھی بدل گئی ہو اور بدل سکتی ہے، اور ان کا ڈریسنگ سٹائل، مطلب دیکھیں اگر کوئی پرانے زمانے کا ایک بہت اولڈ ایج شخص ہے اور وہ ایک پرانے زمانے کی ایک اس نے ڈریسنگ کی ہوئی ہے، کف سٹائل اور جو بھی پرانے زمانے کے لوگ پہنا کرتے تھے، اگر اس نے پہنی ہے تو وہ تو بیئریبل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا جی یہ بوڑھا انسان ہے، اس نے اپنا پرانے ایک ینگ ایج کی ڈریسنگ کی ہوئی ہے تو اوکے ہے. لیکن یہ لوگ تو ینگسٹرز تھے، یہ لوگ تو نوجوان تھے، اور نوجوان اگر کوئی ایسا پرانے لائف سٹائل کو فالو کرتے ہوئے
دن دہاڑے ایسے چلے تو وہ بڑا عجیب لگتا ہے، بہت ہی اسٹرینج لگتا ہے. تو یہ چیز بڑی قابل غور تھی ان لوگوں کے لیے کہ ایک تو وہ شخص بالکل پرانے لائف سٹائل میں، پرانی ڈریسنگ میں، زبان الگ ہے، اوپر سے وقت کے بادشاہ جو ان کا تھا اس کی تصویر اس چیز پہ، اس ورک پہ ثبت ہے، اس کو لے کے نکلا ہوا ہے اور کھانا تلاش کر رہا ہے، وہ بھی پھر حلال کھانا تلاش کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر ایک اور بات آگے کیا ہے، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، پھر چاہیے کہ وہ لے آئے تمہارے پاس کھانا اس میں سے. اب یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی تھا، آمن تک بات ختم نہیں ہوئی کہ بھئی جاؤ کھانا لے کے آؤ، وہ بھی پاکیزہ، بلکہ آگے مزید بتایا گیا کہ جو اب کھانا تم نے لانا ہے پاکیزہ، اس میں سے بھی چاہیے کہ کھانا اس میں سے لائے، یعنی تھوڑا کھانا لائے. اب اتنا نہ کرے کہ جائے اور بہت ڈھیر سارا اٹھا لائے. بڑے کفایت شاعری سے اس نے کرنی ہے. اس نے جو ہے وہ ایک بڑے اچھے انداز سے اس نے کچھ بھی خریدنا ہے، کچھ بھی لینا ہے کھانے کے لحاظ سے، کھانے میں کہ جو بھی وہ لائے اس کو بہت زیادہ نہ لے آئے، بلکہ وہ کفایت شاعری سے پیش آئے، بلکہ وہ جو ہے وہ زیادہ خرچ کرنے والا نہ ہو، خرچ نہ کرے. یعنی ایک شخص اٹھایا ہی ان لوگوں نے اس میں سے وہ ہے جو ان چیزوں کا خیال رکھے. پہلی چیز کہ وہ بھئی پاکیزہ کھانا کی تلاش کرے، حلال، اس کو اس چیز کا علم ہو کہ حلال کھانا کہاں سے ملتا ہے. دوسری بات، جہاں سے بھی وہ ملتا ہے تو اس نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر وہ پکڑا گیا ہے تو اس نے پیچھے والوں کی خبر نہیں کسی کو ہونے دینی. تیسری بات کہ وہ بہت کفایت شاعر ہو، وہ فضول خرچ نہ ہو، وہ ایسے ہی نہ کچھ بھی اٹھا لائے. ٹھیک ہے جی. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ وہ نرمی سے بات کرے. اچھا یہ تلطف بہت ہی مزے کا لفظ ہے. اس کا اردو یا پھر کوئی بھی ٹرانسلیشن یہی ہے کہ بھئی نرمی سے بات کرو اور اس طرح، لیکن اس کے اندر اتنا گہرا لفظ موجود ہے. اس میں یہ بات ہے کہ آپس میں جو ہے نا تم نے کیا کرنا ہے، ارد گرد کا خیال کرنا ہے. تم نے ڈرنا نہیں ہے، یعنی تم ڈر کے چھپ چھپ کے چلو. اس صورت میں چھپتے ہوئے کوئی تمہیں نہ بھی دیکھنا چاہے پھر بھی تم پکڑے جاؤ. ٹھیک ہے. تو چھپ چھپ کے نہیں چلنا، تم نے ڈرنا نہیں ہے، تم نے اپنی حفاظت کرنی ہے، تم نے باقیوں کی حفاظت کرنی ہے. تیسرا، تم نے یہ دیکھنا ہے کہ تمہارے ارد گرد جو بھی لوگ ہیں تم نے ان کے ساتھ بڑے ہی آرام پیار سے بات کرنی ہے. تم نے کسی کے ساتھ بھی مس بیہیو نہیں کرنا، روڈلی نہیں پیش آنا، اور تم نے سخت نہیں ہو جانا بات میں، بلکہ جو بھی اگر تم کسی طرح، تم نے قائل کرنے والے ہونا ہے. ٹھیک ہے. تم نے قائل کرنے والے ہونا ہے. اور تم نے کسی کو اگر کوئی تمہیں یہ کہہ دے کہ بھئی تم مشرک ہو یا پھر تم تو اپنے دین کے پھرے ہوئے ہو، تو تم نے اس کی بات پہ بھڑک نہیں جانا، بلکہ تم نے بڑے ہی ایک دانش مندی سے پیش آنا ہے. تم نے جواب کو سوچ سمجھ کے دینا ہے اور دانش مندی سے پیش آنا ہے. یہ بات والی تلطف میں موجود ہے. واہ کا مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پچھلے سینٹنس کو لے کر چلنا. اور ٹھیک ہے جی. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور نہ ہرگز وہ آگاہ کرے تمہارے بارے میں کسی کو. اچھا اب دیکھیں یہ بات وَلْيَتَلَطَّفْ میں آ جاتی ہے، لیکن کسی چیز کے بارے میں دوبارہ بات ہونا اس چیز کو غور دیتا ہے، غور کرنا. اس وقت سب سے زیادہ ضروری کیا تھا ان لوگوں کے لیے کہ وہ لوگ اپنی جان بچائیں، اپنا ایمان بچائیں، اور جس کے لیے وہ نکلے ہوئے ہیں، جس کے لیے ہم یہ پورا قصہ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے اس بات کو ان کی کوٹ کیا کہ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کہ نہ وہ ہرگز آگاہ کرے تمہارے بارے میں کسی کو. یعنی تم اپنے بارے میں تو تم اگر پکڑے جا رہے ہو تو تمہارا مقصد یہ نہیں ہے کہ بھئی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ اکٹھے موجود ہیں، اگر آپ ہم اپنی دیکھ لیں، اگر ہم پکڑے جائیں نا کسی چیز میں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو دوست تھا ساتھ، ہمارا ساتھی ساتھ تھا، ہم اس کا نام تو کبھی لینے سے نہیں کتراتے. ہم کہتے ہیں بھائی ہم بھی ڈوبے، اس کو بھی لے کے ڈوبنا ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ بھی میرے ساتھ ہے، اس کو بھی جاؤ، یا میں نے اکیلے تو نہیں کیا، اس کو بھی پکڑو جا کے. تو یہ چیز نہ ہو، یعنی وہ مطلب پرست نہ ہو، بلکہ وہ دوسروں کا خیال کرنے والا ہو. ہم نے پیچھے پڑھا نا راشدہ میں وہ اپنے لیے بھلائی مانگ رہے تھے، لیکن مرفقہ میں وہ کیا کر رہے تھے، وہ دوسروں کے لیے بھی راستہ نکال رہے تھے، وہ دوسروں کے لیے بھی بھلائی چاہ رہے تھے، اور نہ صرف اپنا راستہ بلکہ دوسروں کے لیے بھی وہ بھلائیاں سوچ رہے تھے، بھلائیوں کا راستہ ڈھونڈ رہے تھے. انہم ان یظہروا، بلا شبہ اگر مطلع یعنی غالب ہو گئے، کون علیکم تم پر، کون لوگ غالب ہو گئے، مشرک لوگ تم پر غالب ہو گئے. اب
یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ لوگ غالب ہو گئے تم لوگوں پر، کون لوگ؟ مشرک کرسچنز تم لوگ پر غالب ہو گئے، یعنی اگر تم لوگوں پر وہ یعنی اگر ان لوگوں نے تم لوگوں کو پکڑ لیا، یا جمکم تو وہ سنسار کر دیں گے تمہیں. سنسار مطلب تمہیں سب کے سامنے سزائے موت دیں گے، تمہیں سب کے بیچوں بیچ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور تم لوگوں کو ان کے سامنے مار دیا جائے گا. کھلم کھلا ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ایک آزمائش ہے، کھلم کھلا ان کے لیے سزائے موت ہے. ٹھیک ہے، وہ اسی لیے بھی لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے نا کہ دوبارہ کوئی ایسی غلطی کرنے کا سوچے بھی مت. غلطی کرنا تو دور کی بات، سوچے بھی مت، تو اس لیے سنسار کرنے کا حکم دیا. او یو عیدکم، یا پھر وہ لوٹائیں گے تمہیں فی ملتہم، تیم اپنے دین پر. یا پھر ایک اور آپشن ہے، اور وہ صرف ایک ہی آپشن ہے، زیادہ آپشن بھی نہیں ہے، صرف ایک آپشن ہے. اگر نہ سنسار کیا تو ایک آپشن ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ تمہارے دین کی طرف، یعنی جس سے تم پھیرے ہوئے ہو، تمہارا دین کون سا ہے جس سے تم پھیرے ہو، یعنی یہ لوگ کہ بھئی جو مکہ بادشاہ ہے اس کی عبادت کی جائے، اللہ کو نہ مانا جائے، تو اس کی طرف تمہیں پھیر دیں گے اور تمہیں مجبور کریں گے کہ اسی کی عبادت کرو. وَلَن تُفْلِحُوا، اور ہرگز نہیں فلاح پائیں گے، اذن ابدا، اس وقت وہ کبھی بھی، یعنی اگر انہوں نے ایسا کیا تو اس وقت وہ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے. اچھا، تو نہیں فلاح پائیں گے تم سب لوگ، اس وقت تم سب لوگ فلاح نہیں پاؤ گے. اور اگر ان لوگوں میں سے جو بھی اس کے بستی والے لوگ تھے، اگر یہ لوگ ایسا کریں گے، سنسار کریں گے یا پھر واپس ان کو ان کے دین کی طرف پھیر دیں گے، ان کے پہلے والے دین کی طرف، تو پھر وہ لوگ تو بالکل کامیاب نہیں ہوں گے. وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. اور اسی طرح ہم نے مطلع کر دیا ان پر لوگوں کو تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، حقاً سچا ہے. اچھا، اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ لوگ جب اٹھائے گئے تھے نا، جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا تھا، تو اس وقت ایسا بادشاہ تھا جو کہ بہت ہی نیک تھا، بہت ہی شریف تھا. اب جب یہ لوگ گئے، جب ان میں سے ایک آدمی وہ سکہ لے کر یا پھر جو بھی ورق تھا لے کر گیا کھانا لینے کے لیے، اور اس نے ایک عجیب سی زبان بولی ہوگی، تو وہ شخص بڑا پریشان ہوا کہ تم کیا بات کر رہے ہو، کیا بول رہے ہو. اس صورت میں وہ اس کو لے کر گیا، اس چیز کو، اس ورق کو جس پہ اس بادشاہ کی تصویر بنی ہوئی تھی، اپنے وقت کے بادشاہ کے پاس. اور وہ جو بادشاہ تھا، جو فی الحال وقت کا بادشاہ تھا، اس نے کہیں ان لوگوں کے بارے میں، یعنی اس دقیانوس کے بارے میں سن رکھا تھا کہ وہ بڑا ہی ظالم تھا، اور وہ اس دور میں بہت سارے ایسے نوجوان جو تھے وہ بھاگے ہوئے تھے اپنی جان کی، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے. جب وہ شخص اس کے پاس، اس بادشاہ کے پاس وہ سکہ یا پھر وہ ورق لے کر گیا، تو وہ پہچان گیا کہ یہ تو وہی بادشاہ ہے جو بڑا ظالم تھا، اور یہ لگتا ہے، اور یہ جو نوجوان آئے ہیں یہ لگتا ہے یہ تو وہی ہیں جو بھاگے تھے. اور یہ کیسے ہوا کہ آج تو 300 سال گزر چکے ہیں لیکن پھر بھی یہ شخص، یہ نوجوان موجود ہیں. ان کی بہت عزت کی گئی، ان کا بہت زیادہ احترام کیا گیا. اور ہوا یہ کہ وہ لوگ وہاں پہ ٹھہرے نہیں، ان لوگوں کا پتہ، ان لوگوں کو بلایا گیا سب کو، اور بادشاہ نے بڑی یعنی کہ ان کی عزت کی. اب وہ لوگ واپس وہ اس جگہ پہ، اس بستی میں نہیں ٹھہرے، بلکہ وہ واپس اس غار میں چلے گئے، اور کہتے ہیں کہ وہ اسی غار میں وفات پا گئے. اب جب وہ لوگ وفات پائے، اب ہوا یہ تھا کہ لوگ ایمان والے تو تھے اس وقت، اس دور میں، لیکن کسی کو بھی آفٹر لائف، یعنی قیامت پر یقین نہیں تھا، یعنی زندگی کے بعد ایک زندگی ہے اس پر یقین نہیں تھا، آخرت پر یقین نہیں تھا. تو اس وقت اس بادشاہ نے یہ دعا کی تھی کہ یا رب ان لوگوں کا نا یقین بڑھا دے، کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جس سے ان لوگوں کا زندگی کے بعد زندگی پر یقین پیدا ہو جائے. تب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اٹھایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اٹھایا اور پھر ان لوگوں کو ایسی جگہ پر بھیجا جہاں پہ یہ لوگ پہچانے گئے.
تو اور جب لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ لوگ تو 300 سال بعد بھی زندہ ہو گئے، تب ان لوگوں کا ایمان بڑھ گیا، تب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ زندگی کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ اگر پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپس میں کیا ہوا، تو تاکہ یہی بات بتا رہے ہیں لِيَعْلَمُوا أَنَّ وعد اللہ حق، تاکہ وہ جان لیں کہ بلا شبہ اللہ کا وعدہ حقن بہت سچا ہے، بہت ثابت ہو کے رہنے والا ہے. حقن کہتے ہیں ثابت ہو کے رہنے والا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور بلا شبہ قیامت لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے. اِذْ یتنازعون، جب وہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے، بینہم آبہم، آپس میں، امرہم، اس معاملے میں، یعنی اب آپس میں یہ لوگ جھگڑنے لگے کہ اب کیا کریں. اب ان لوگوں کا، اب یہ لوگ فوت ہو گئے تو اب آپس میں ان لوگوں نے کیا کیا، اب آپس میں یہ جھگڑنے لگے یعنی تنازع کرنے لگے، آپس میں آرگیو کرنے لگے. فقالو، تو انہوں نے کہا، فقالوا ابنو، تم بناؤ، علیہم بنیانا، ان پر ایک عمارت. یعنی اب اس کا کیا کریں، اب وہ لوگ کیا ہوتا ہے نا کہ اب جو پرانی چیزیں ہیں، اینٹیکس ہوتے ہیں، ان کو سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے اور پھر ایک آنے والے لوگوں کے لیے اس کو محفوظ کر کے رکھنا ہوتا ہے. اب یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اب اس غار کو ہم محفوظ کر کے رکھیں. اسی غار میں ان لوگوں کو دفنا تو دیا، لیکن اب لوگ کہنے لگے کہ اس غار کو ہٹانا نہیں ہے، اس غار کو ایک ہی جگہ پر رکھنا ہے اور اسی جگہ پر ایسے ہی رکھنا ہے تاکہ آنے والی نسلیں اس کو دیکھیں اور اس سے ہدایت لیں. تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس پہ عمارت بنا لیتے ہیں تاکہ اس جگہ کو ایک عمارت بنے گی، تو اندر تو قبریں ہیں ہی ان لوگوں کی. دوسری بات، ہم اس عمارت کو اس طرح بنائیں گے کہ انہی کے نام سے محفوظ کر دیں گے. تو کچھ نے کہا عمارت بنا لیں گے. ربہم اعلم بہم، ان کا رب خوب جانتا ہے ان کو. تو ہمیں اب مزید اس میں کیا ایڈیشن بات ہو گئی کہ ان کا رب ان کو خوب جانتا ہے. ان کا رب ان کو کہ یہ لوگ کتنے ہیں، کتنی دیر ٹھہرے ہیں، اور ان لوگوں نے کیا کیا چیز سفر کی ہے، کس کس اسٹیج سے یہ لوگ گزرے ہیں، ان کا رب ان کو خوب جانتا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، عمارت چھوڑے. کسی نے اور کہا قال الذین غلبوا علی امرہم، اور جو بات غالب آئی ان معاملے میں وہ یہ کہ لنتخذن علیہم مسجدا، کہ البتہ ضرور ہم ان پر بنائیں گے ایک مسجد. ٹھیک ہے، اس پر ہم ایک مسجد بنائیں گے. یعنی کچھ لوگوں نے کہا نا کہ ایک مقبرہ ٹائپ بنا لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، کہ ہم مسجد بنائیں گے. اور اسی بات کو جو ہے وہ کافی سمجھا گیا قابل. اب یہاں پہ سمجھنے والی بات کیا ہے کہ یہاں پر بات ہوئی تھی، یہ اس وقت کے دور کا کوئی خاصہ تھا کہ اگر کوئی انٹیک چیز مل گئی ہے تو اس پر کوئی نہیں، ایک مسجد بنا لو. اب ضروری نہیں ہے کہ آج کل بھی اگر کوئی شخص، کوئی واحد ہستی جو بڑی نیک ہو، شریف ہو، اگر وہ مر جائے، وفات پا جائے، تو اس کا وہاں پہ مقبرہ بنا دیا جائے، یا پھر اس جگہ وہاں پہ ایک بہت زیادہ ایک ایسی چیز بنا دی جائے جہاں پہ لوگ آئیں تو اس کے درشن کریں. ایسا یہ کسی بھی حدیث یا قرآن سے ثابت نہیں ہے. یہ اس وقت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس وقت میں یہ کیا گیا تھا، اور صرف ایک ہی ان کے بارے میں. ان کا بھی مقصد یہ تھا کہ آنے والے لوگ اس سے آگاہ رہیں کہ یہاں پہ کوئی رہتا تھا، یہاں پہ کوئی وہ لوگ تھے جو کہ اپنے دین کو بچانے کے لیے آئے تھے، اور 300 سال وہ لوگ اسی جگہ پر موجود رہے اور بالکل ٹھیک ٹھاک رہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ کوئی صوفی لوگ نہیں تھے، یہ نوجوان ہی تھے جن کو بھوک نے بھی ستایا، جن کو لباس نے بھی تنگ کیا، جن کو نیند نے بھی جن کو اپنے سے پیچھے نہیں رکھا. یعنی وہ سوئے بھی، وہ ان کو بھوک بھی لگی. جو اب ہوتا ہے نا، اب آج کل کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ جب فتنہ بہت زیادہ ہو جائے، لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جب فتنہ بہت زیادہ بڑھ جائے نا، تو ایسی صورت میں آپ اپنے آپ کو دنیا سے تو کٹ کر دو اور بالکل دین کی طرف چلے جاؤ اور غار والوں کی طرح ہو جاؤ. تو غار والوں کے بارے میں پھر ایک چیز کلیئر ہو جائے کہ غار والے بھی انسان ہی تھے، اور نوجوان ہی تھے جن کو بھوک نے بھی ستایا، اور جو لوگ سوئے بھی رہے، جو لوگ نیند بھی جن پر غالب رہی. تو یہ چیزیں بھی دنیا کے لیے، دنیاوی چیزوں، دنیا کی ایک ضروریات ہے، اور ان سے پیچھے نہیں، کنارہ کش نہیں ہوا جا سکتا. یہ چیز سمجھنے والی ہے یہاں پر. دوسری بات مقبرے والی یا پھر مسجد والی، تو یہ مسجد والی یہ بات ہے کہ وہ لوگ وقت کے لحاظ سے، ان کا ایک بادشاہ کا کانسیپٹ تھا ایک
بلکہ وہ اس لیے بنایا جائے کہ لوگ اس سے ہدایت لیں کہ یہ وہ نوجوان تھے، کوئی بہت صوفی لوگ نہیں تھے، بلکہ بہت نوجوان تھے جن کو اپنے ایمان کی فکر تھی، اور پھر بھی وہ لوگ اس پر قائم رہے اپنے ایمان پر، جن کو حلال رزق کی ضرورت تھی، اور وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے۔ تو یہ مقصد تھا کہ لوگوں کو، آنے والی نسلوں کو اس چیز سے آگاہ کیا جائے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔